دیکھیے اے آئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جتنا اس کے اوپر ایمفیسس دیا جا رہا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی ہر چیز کا ایڈورٹیزمنٹ بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں. اے آئی کا درپیوگ کتنا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. کیسی کیسی ویڈیوز اے آئی سے بنا کے جنریٹ کر کے لوگ ڈال رہے ہیں. کل کو میری اور آپ کی بھی ویڈیوز پڑ جائیں گی الٹی سیدھی. لیکن اے آئی سے اگر آپ کوئی سائنٹیفک کام کر رہے ہیں, کوئی انوینشن کر رہے ہیں, تو مجھے بتا دیجیے کہ صاحب یہ سائنٹیفک کام ہوا. یا رکشا چھیتر میں آپ کوئی ایسا بھاری کام کر رہے ہیں جس سے کہ آپ اسپیس میں بہت بڑی دوسروں سے سپیریئرٹی قائم کر لیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو چیز آرٹیفیشیل ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی, وہ دھوکہ ہوتا ہے. یہ بھی تو سب کو جاننا چاہیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اے آئی سے کنسٹرکٹیو کام کریں, ڈسٹرکٹیو کو آپ کیسے روکیں گے, درپیوگ کو کیسے روکیں گے آپ؟ اب سارا بھارت اسی میں مگن ہے اور سارا پریس اسی میں مگن ہے. اے آئی سمٹ ہو رہی ہے, اس کے پرینام بعد میں کیا ہوں گے, کس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا, کس کس کے ویڈیوز آ جائیں گے. کیا مودی جی کے لوگوں نے الٹے سیدھے ویڈیو بنا کے نہیں ڈالے اے آئی سے؟ پتا نہیں ہے پورے ہندوستان کو. تو آپ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہو, کنسٹرکٹیو ہو. وگیان کے بارے میں اس سے اگر کچھ انوینشن ہو سکتی ہیں تو کریں, اگر نہیں ہو سکتی ہیں تو بلا وجہ ایک ہائپ دینے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. ہر آدمی کو اپنے دھرم کا فالو کرنے کا پورا ادھیکار ہے. لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی اپاسنا, پوجا, عبادت الگ الگ طریقوں سے کرتے ہیں. راستے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ اور ایشور الگ الگ نہیں ہے, وہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیے تو سمے بتائے گا, 2027 آنے دیجیے, چناؤ ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا دیش کی جنتا کس کو گمبھیرتا سے لے رہی ہے. دیکھیے ٹیپو سلطان فریڈم فائٹر تھے. وہ ان نوابوں میں سے نہیں تھے جیسے سندھیا والے تھے, انگریزوں سے مل گئے اس وقت. جیسے جے پور والے تھے, یہ انگریزوں سے مل گئے. نواب رامپور مل گئے, اس نے انگریزوں کا مقابلہ کرا, اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے اس کی لاش کو سینکوں کی لاش کے بیچ میں سے نکالا گیا تھا, وہ مارا گیا. ہندوستان میں سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے بنایا تھا. اب ٹیپو سلطان کے پیچھے پڑ گئے. یہ تو سب سیاستیں ہیں, اب آپ دیکھ لیے کیا ہوگا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں 2047 میں ہم سپر پاور بن جائیں گے, ہم مہا شکتیشالی ہو جائیں گے, ڈیولپ ہو جائیں گے. لیکن کیا سامپردائک سوہاد بگاڑ کے ہمارا دیش مہاشکتی بن سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیش کا سامپردائک سوہاد کو بنائے رکھیں. وہ تمام طاقتیں جو ہمارے سوہاد کو برباد کر رہی ہیں اور ووٹ پولرائز کرنے کے لیے ہندو مسلمان کر رہی ہیں, وہ دیش کو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہی ہیں. نہیں ایسے کیا لوگوں کو روزگار مل جائیں گے, کیا نوکریاں مل جائیں گی, مہنگائی کم ہو جائے گی؟ فضول کی باتیں ہیں یہ سب. اب ہندوستان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں رہ گئے ہیں کہ آپ ہر مسئلے پہ ان کو بیوقوف بنا دیں. کھلاڑیوں کے لیے, یواؤں کی پرتیبھا کے لیے, یواؤں کی پرتیبھا نکھارنے کے لیے اے آئی کیا بہت ضروری ہے. کتنے کاریکرم پرتیبھا نکھارنے کے لیے چل رہے ہیں. کتنا بڑا گھوٹالہ سیلف امپلائمنٹ والی اسکیم میں ہوا ہے, سب کو معلوم ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اے آئی کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اے آئی سے کنسٹرکٹیو کام کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن آرٹیفیشل تو آرٹیفیشل ہوتا ہے, وہ کوئی حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. کتنے آپ نے ویڈیوز دیکھیں کہ ایک آدمی کو فارسٹ بنگلے سے شیر اٹھا کے لے گیا
اگلے ویڈیو میں یہ آیا کہ وہ شیئر واپس لا کے اسے یہاں رکھ گیا. سب اے آئی سے تو تھے. تو ان باتوں سے کوئی فائدہ؟ جھوٹ کی بنیاد پر ہیں سب چیزیں. دیکھیے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. ہر آدمی کو اپنے دھرم کا فالو کرنے کا پورا ادھیکار ہے. لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی اپاسنا، پوجا، عبادت الگ الگ طریقوں سے کرتے ہیں. راستے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور ایشور الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے.